کچھ چیزیں ہیں جو بزرگوں کا عمل ہے وہ میں بتاؤں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد دولہا اپنی دلہن کو اپنے گھر لائے تو کچھ کام کر لینا چاہیے. نوجوان جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. وہ یاد رہے اگر ان کو بات. میری طرف سے ایک مشورہ، اور جن کا ہو چکا ہے بس وہ دعا کرتے رہے. پہلے تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تھا جنت میں ہوا ہے. یہ بھی دیکھیں یہ نکاح اس وقت ہوا ہے جب ابھی نماز بھی فرض نہیں تھی. جنت میں کوئی عبادت نہیں لیکن نکاح ہو گیا تھا. اور رشتہ جو بنا ہے سب سے پہلا رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ، یا باپ اور بیٹی کا رشتہ، یا بھائی بھائی کا، یا بھائی بہن کا رشتہ نہیں. سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا، اور یہ جنتی رشتہ ہے. اس سے ہی لوگ کڑ رہے ہیں، آج جل رہے ہیں. جو شادی کیے ہیں وہ عجب عجب قسم کے میسج کرتے ہیں، تھک گئے. تم شادی صحیح نہیں کیے ہو. یہ جنتی رشتہ ہے، اس سے اوبنا نہیں چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت حوا پیدا ہو گئی، اب مجھے بتائیے ایک انسان ہے پورے جنت میں، آدم علیہ السلام، دوسرا کوئی نہیں. اور پیدا ہوئی ایک عورت، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی تھی، وہ بنائی گئی ہے حضرت آدم کے لیے. اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تمہیں چھونا حلال نہیں. ابھی ایک ہی تھی، ان کے لیے تو تھی. یہاں پتہ نہیں تمہارے لیے ہے ہی نہیں، اس کو چھونے کی کوشش کر رہے ہو تم، پتہ بھی نہیں ہے. وہاں ایک ہی تھی آدم علیہ السلام کے لیے، اور ان کو بھی چھونے سے منع کیا. رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اسے تم نہیں چھو سکتے. کہا اس کا مہر ادا کرو. یہ قانون جنتی ہے، مہر ادا کرو اس کے بعد تمہارے لیے حلال ہوگی. مہر کیا دوں مولا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں آخر زمانے میں میرے ایک حبیب نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، زمینوں پر آسمانوں پہ احمد ہوگا. اس نبی پر تم 20 بار درود بھیجو، یہ تمہارا مہر ہے. یہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں. میرے عزیزو، آدم علیہ السلام کے لیے بی بی حوا حلال ہوئی. اب میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا ان کے لیے جو حلال ہوئی، وہی یہاں پر میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا تم مہر جو بھی باندھتے ہو باندھ لو، 5,000 7,000 10,000 تمہاری حیثیت کے مطابق. لیکن ساتھ ہی تمہاری دلہن گھر پر آنے سے قبل ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تم بھی درود پاک بھیجو. 20 نہ صحیح 100 مرتبہ تم اپنی طاقت استعداد کے مطابق جتنا ہو سکے، تاکہ یہ شریعت کا جو قانونی مہر ہے وہ پیسوں سے تم نے ادا کر دیا، اور جو آدم علیہ السلام کا جنتی مہر ہے وہ بھی تم سے ادا ہو جائے. ایک تو یہ طریقہ، یہ میرا مشورہ ہے. اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ دلہن کو گھر پر لائیں تو پہلے اس کے گھر پہ داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے پیر دھل لو، اس کے پیر دھل لو، اور اس کے پیر کے دھلے ہوئے پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دو. چاروں کونوں میں ڈال دو، اللہ رب العزت خوب برکت نازل فرمائے گا.